السلام علیکم۔ ہماری گفتگو مسئلہ خروج سے متعلق چل رہی تھی، اور بنیادی جو مسئلہ ہے وہ یہ تھا کہ اگر حاکم یا حکمران فسق کا ارتکاب کرے اور ظالم ہو اور جائر ہو جائے حاکم، تو اس حاکم یا حکمران کو عہدے سے معزول کرنا اور اس معزولی کے لیے آخری جو حربہ یا آخری جو ذریعہ ہے اس کا استعمال، یعنی مسلح خروج کرنا، مسلح جدوجہد کے ذریعے اس کو ہٹانا، اس حوالے سے مختلف مسلم مکاتب فکر کا کیا نقطہ نظر ہے اس پہ ہم بات کر رہے تھے۔ گزشتہ ویلاگ میں ہم نے زیدیہ شیعہ، اسی طرح معتزلہ اور خوارج کا نقطہ نظر بیان کیا تھا۔ آج ہم اس حوالے سے اہل تشیع کا نقطہ نظر بیان کریں گے۔ دیکھیں، اثنا عشری شیعہ جو ہے ان کے ہاں 12ویں امام تک تو عصمت کا دور ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو امام خدا کی طرف سے مقرر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ معصوم بھی ہو، تو اس کی معزولی کی تو بات بحث بالکل ہو ہی نہیں سکتی۔ 12ویں امام کی غیبت کے بعد ان کے ہاں بھی اب مسئلہ اسی طرح کھڑا ہوا، یا ان کا وہ اسی بالکل بھی نہیں، اسی جگہ پر اہل تشیع بھی پہنچے جہاں پر حضور کی وفات کے بعد اہل سنت کا نقطہ نظر تھا کہ اب مسلمانوں کے اجتماعی معاملات یا امور کو چلانے کے لیے جو ایک حکومت ہوتی ہے اور اس کا جو حکمران ہے اس میں وہ کون ہوگا، اس کی کیا صفات ہونی چاہیے، اور اگر وہ صفات اس کی مفقود ہو جائے، ختم ہو جائیں، تو پھر اس کو کس طرح سے معزول کرنا ہے۔ تو 12ویں امام تک تو یہ مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ منصوص اور معصوم ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ تو اہل تشیع کے ہاں ایسے ظالم حکمران جو مسلمانوں کے اوپر حکمرانی کرتا ہو، لیکن اگر اس کے اندر حکمرانی کے جو بنیادی شرائط ہے وہ مفقود ہو جائے اور حکمران جو ہے وہ ظالم اور فاسق ہو جائے، تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اس کو معزول کرنا چاہیے نہیں، اور معزول کرنے کے لیے مسلح جدوجہد کرنی چاہیے نہیں، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ زیدیہ نے اثنا عشریہ شیعہ حضرت امام جعفر صادق سے علیحدگی اختیار ہی اس بنیاد پہ کی تھی کہ وہ مسلح خروج نہیں کر رہے تھے امویوں کے خلاف، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر بہت ساری روایات موجود ہے اہل تشیع کی کتابوں میں، جس کے اندر ظہور امام مہدی سے قبل ایسی تحریکوں کو طاغوت قرار دیا گیا ہے، اور ان تحریکوں کی یا اس طرح کی جو سرگرمیاں ہیں اس کی بہت زیادہ مذمت بھی بیان ہوئی ہے۔ تو اس لیے عام طور پر یہ بات معروف ہے کہ قدیم شیعہ فکر میں یہ جو خروج علی الحاکم ہے یہ اجماعی طور پر حرام تھا، ناجائز تھا، اور اس دور کو دور تقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر امام حسین کے بعد کسی امام نے اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھایا، ٹھیک ہے۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر اہل تشیع، قدیم اہل تشیع فکر، میں قدیم بار بار اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ بعد میں اس فکر میں بڑی بنیادی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس بنیادی قدیم شیعہ فکر میں حکمران کے خلاف خروج جو ہے وہ ناجائز تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس حوالے سے ایک موقف یہ ہے کہ سب سے پہلے اہل تشیع کے ہاں ظالم حکمران کے خلاف خروج کے مسئلے پر یا اس کو جائز قرار دے کر اس کو استعمال کر کے، اور اس میں پھر حضرت امام حسین کا جو یزید کے خلاف خروج تھا اس کو بنیاد بنا کر کس شخص نے سب سے پہلے اس پہ فتویٰ دیا۔ تو اس حوالے سے ایک مضمون ہے جس کا عنوان ہے مدرسۃ الحدیث الامامیہ و نظریۃ الخروج علی السلطان، اور حکمت البخاتی صاحب اس کے لکھنے والے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ شیعہ فکر کے اندر یہ بالکل خروج کی ممانعت تھی، یہاں تک کہ شیخ محمود حسین نائینی نے، جو 1860 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1936 میں ان کا انتقال ہوا ہے، یہ جب تحریک دستور یا تحریک مشروطہ چلائی گئی ایران میں، تو اس دور میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی تنبیہ الامہ و تنزیہ الملہ، اور اس کتاب کے اندر یہ استنباط پیش کیا کہ خروج جو ہے وہ زمانہ غیبت میں بھی جائز ہے، اور پھر چونکہ اس میں نقصانات بہت زیادہ ہوئے، اس کے بعد پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ نائینی صاحب نے ان نقصانات اور ناکامیوں کو دیکھتے ہوئے
تمام جگہوں سے اپنی یہ کتاب اٹھوا دی، لیکن اب یہ کتاب دوبارہ چھپی ہے مکمل بہت تفصیلی مقدمے کے ساتھ۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ تشیع کی فقہی تاریخ میں یہ پہلی کتاب ہے جس میں امام حسین کے قیام کو بنیاد بنا کر خروج کو جائز کہا گیا۔ اسی طرح لبنان کے ایک بہت بڑے عالم آیت اللہ شیخ محمد جمیل حمود العاملی، ان کا بھی یہ موقف ہے۔ یہ سوال ان سے کسی نے کیا تھا کہ ما حکم الخروج علی حکام الجور، جو ظالم حکمران ہیں ان کے خلاف خروج کا کیا حکم ہے، یعنی اہل تشیع نقطۂ نظر سے۔ تو آیت اللہ صاحب نے اس کا جواب دیا، یہ ذرا غور سے سنیے گا، کہ خروج تقیہ کے خلاف ہے، اور اس لیے بھی کہ اس میں شیعوں کے لیے زیادہ تکلیف اور مصائب کا امکان ہے، اور روایات میں خروج کی ممانعت آئی ہے، اور یہاں خروج کا مطلب ہے ریاست کے قیام کے لیے خروج کرنا۔ اس کے بعد جو کچھ عراق میں ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ پھر آگے موصوف لکھتے ہیں کچھ آگے جا کر کہ ظالم حکومتوں کے خلاف خروج کرنا جہاد ابتدائی کے مفہوم میں ہے، جو امام مہدی یا ان کے نائب خاص کی اجازت سے مشروط ہے، اس لیے اس وقت خروج ناجائز ہے۔ منع والی روایات تواتر معنوی کی حد کو پہنچی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کا خیال تو یہ ہے، اور ہمارے ہاں جو شیعوں کی اثنا عشری شیعوں کی اکثریت جو ہے وہ عاملی صاحب کو شاید اپنے لیے سند نہ مانے یا ان کی اس بات کو، بہرحال یہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ اجماع تھا اور یہ بالکل منع ہے۔ روایات ان کے خیال میں جو منع والی روایت ہے، ظالم حکمران کے خلاف خروج کی ممانعت والی جو روایت ہے، وہ تواتر معنوی کی حد کو پہنچی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے ایک مثال دی کہ اس کا نقصان یہ ہوا کہ عراق کے اندر شیعوں کے اوپر بہت مظالم ڈائے گا۔ اچھا، ہمارے ہاں بھی ایک عام طور پر تصور ہے، ہمارے اہل تشیع جو حضرات ہیں وہ صدام کو ظالم اور یزید اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ہم شیعوں کے خلاف کارروائی کی۔ تو شاید بات اس طرح سے نہیں ہے۔ صدام تو ایک ڈکٹیٹر تھا، ٹھیک ہے، اور ڈکٹیٹر اپنی ناجائز اور غاصب جو اس پہ غصب کیا ہوا جو اس کے پاس اقتدار ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا ہے۔ آپ کے ہاں بھی جو ڈکٹیٹرز ہیں ان کی ہسٹری آپ دیکھ لیجئے گا، 11 سال جو آپ کے اوپر بندہ مسلط رہا اس نے کس طرح سے کیا، اور اب بھی جو جمہوری لبادے میں ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر کس طرح کے کیسز بنوا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک آئین، قانون، عدلیہ اور کچھ نہ کچھ ادارے موجود ہے، ایک آئینی ایک ڈھانچہ موجود ہے جس کو جیسے وہ مجبور ہے۔ دیکھیں نا، ایک سیاستدان کے خلاف اس نے 20 کلو ہیروئن کا کیس ڈلوا دیا، تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ تو جمہوری لبادے میں بیٹھا ہوا ایک حکمران ہے نا۔ صدام تو کمپلیٹ ایک ڈکٹیٹر تھا، تو اس کو جس شخص سے، جس فرقے سے، جس گروہ سے اقتدار کے خلاف اس کے لیے خطرہ محسوس ہو اس نے اس کو مارا ہے۔ اس نے اپنے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑا، اس نے جو بھی اس کے خلاف اٹھا اس نے اس کی جان لے لی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ عاملی صاحب یہ حوالہ یہاں دے رہے کہ عراق میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا کہ کیونکہ یہاں پر اب وہ ہم بعد میں تفصیل سے بات کریں گے سیاسی اسلام پر کہ کس طرح سے اہل تشیع کہ ہاں یہ انقلابی اور سیاسی اسلام کی تعبیر آئی اور کہاں سے آئی، کس طرح سے پہنچی، پھر اس کے بعد ان کے ہاں تحریکوں نے سر اٹھانا شروع کیا، لوگ اس کی طرف آئے اور پھر ایسے ہی لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ خیر، تو یہ ان کا موقف ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ جو بات ہے کہ اہل تشیع کے قدیم فکر میں ظالم حکمران کے خلاف خروج کو حرام سمجھا جاتا تھا، یہ بات اتنی مسلمہ اور معروف تھی کہ یہ ان کے مخالفین کو بھی اس کا پتہ تھا۔ مثال کے طور پر ابو الحسن اشعری صاحب اپنی کتاب مسلمانوں کے عقائد و افکار جلد اول اور اس کے صفحہ نمبر 62 پہ لکھتے ہیں کہ روافض کا اس بات پر اجماع ہے کہ کسی خلیفہ کے خلاف خروج یا بغاوت باطل ہے اور تلوار اٹھانا غلط ہے، اگرچہ جان ہی جائے، جب تک امام ظاہر ہو کر اس کا حکم نہ دے۔ اسی طرح انہوں نے اشعری صاحب نے اپنی کتاب کی جلد دوم کے صفحہ نمبر 210 پہ لکھا ہے کہ تلوار کب اٹھانا چاہیے، تو اس کے نیچے انہوں نے لکھا کہ معتزلہ، زیدیہ، خوارج اور بہت سے مرجیہ کا نظریہ یہ ہے کہ جب ہمیں یقین حاصل ہو جائے کہ ہم تلوار کے ذریعے باغیوں کو کچل سکتے ہیں اور حق قائم کر سکتے ہیں تو اس وقت تلوار اٹھانا واجب ہوتا ہے۔ یہ تو انہوں نے ان گروہوں کو بتایا، ہم نے گزشتہ ویلاگ میں اس سے بات کر لی تھی۔ اس کے بعد یہ لکھتے ہیں روافض کا نظریہ یہ ہے کہ تلوار کا استعمال اس وقت تک جائز نہیں جب تک امام ظاہر ہو کر اس کا حکم نہ دے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات تو ایک طرف سے ایک لحاظ سے تسلیم شدہ ہے کہ ان کے ہاں یہ بات نہیں تھی۔ اچھا، اب جو جدید شیعہ فکر ہے اور خاص طور پر ہم جس کو ما بعد خمینی شیعہ فکر کہتے ہیں، ان کے ہاں پھر یہ بات
بہت زیادہ بھرپور طریقے سے آئی ہے، اور اس حوالے سے دعوے بڑے بڑے کیے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ جو بہت بڑے آیت اللہ اور مفسر اور ایک فلسفے پہ بھی ان کا بہت زیادہ کام ہے، ان کی تفسیر الکاشف بھی تفسیر بھی ہے، محمد جواد مغنیہ صاحب، ان کی ایک کتاب ہے الشیعہ والحاکمون. تو اس کتاب کی صفحہ نمبر 40 اور اس سے آگے انہوں نے اس بات پر بحث کی ہے، اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بھئی ظالم حکمرانوں کو قبول کرنا یا ان کے خلاف بغاوت نہ کرنا اور ظلم کو برداشت کرنا، یہ تو اہل سنت کا ہے، اور اس میں انہوں نے بہت سی حدیثیں پیش کی اہل سنت مسادس سے جس میں ممانعت ہے. پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا حق یا اس کی جو سعادت ہے وہ صرف شیعوں کے حق میں یہ سعادت آئی ہے. ٹھیک ہے، یہ دعویٰ ہے ان کا، ورنہ پوری تاریخ میں ایسا نہیں ہے. اسی طرح ایک اور کتاب، اس میں بہت ابھی کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، خاص طور پر ما بعد خمینی فکر میں، اور جو آج کل جو غالب شیعوں کی جو فکر ہے وہ وہی ہے جو ایران جیسے ایک جس کو یہ لوگ اسلامی ریاست سمجھتے ہیں، وہ سرکاری ایک تشیع. تو یہ محمد آصف مہدی الآصفی صاحب کی کتاب ہے فقہ المقاومہ. تو اس کے صفحہ نمبر 148 پہ بھی انہوں نے یہی دعویٰ کیا ہے کہ اہل تشیع کی ہاں جو ہے وہ حاکم کے خلاف جو خروج کرنا یہ بہت نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن شرط پھر انہوں نے وہی رکھی ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جب آپ کو کامیابی کا ایک امکان نظر آئے. اچھا، اب اگر شیعہ قدیم فکر میں یہ ناجائز تھا اور اب جدید شیعہ فکر کے اندر اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود حضرت امام حسین کا جو قیام تھا اس کو قدیم شیعہ فکر میں کس طرح لیا گیا، اور اگر وہ موجود ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ موجود ہے ایک ایسے واقعے کے طور پر جس کو جھٹلانا ممکن نہیں، تو پھر اس کے باوجود ان کے ہاں اس کو کیوں ناجائز قرار دے دیا گیا. اور اب جو جدید شیعہ فکر ہے اس کے اندر کس طرح سے خروج علی الحاکم کے مسئلے کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، اور اس کے لیے کس طرح سے حضرت امام حسین کے قیام کو بنیاد بنایا جا رہا ہے، ہم اس پہ پھر آگے بات کریں گے.